قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دنیاوی مسائل کا حل، مطلب دنیا میں جو بھی مصیبتیں ہیں ان کا حل بھی تو ہوگا، تو اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا، سنت رسول کے ساتھ جڑ جانا، تقوی اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانا۔ آج ہم اس کے پہلے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے، مطلب عقیدہ توحید کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اعمال انسان اس دنیا کے اندر کرے گا ویسی ہی اس کو جزا میں دی جائے گی۔ جیسے مشہور ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ بھی کہاوت مشہور ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ یہ دنیا دار عمل ہے، یہاں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ لہذا سب سے پہلے انسان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عقیدہ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عقیدہ توحید کے بغیر اس کے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے پہلی شرط عقیدہ توحید ہے۔ اگر آدمی مسلمان ہے لیکن عقیدہ توحید والا نہیں، شرک کی ملاوٹ ہے، تو پھر اس کی زندگی کی تمام نیکیاں، صدقہ و خیرات، نمازیں، نوافل، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا اور علم سیکھنا سکھانا سب بیکار ہے، کیونکہ اسلام نام ہی اصل میں توحید کا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایک بات بتا دیجئے کہ میں پھر آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ مزید اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، جس کے پڑھنے کے بعد دل و دماغ تر و تازہ اور توحید پرستی کی ترغیب دیتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے الگ کرے گا۔ اس شخص کے اعمال کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ان میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائے گا، کیا تم اپنے ان گناہوں سے انکار کرتے ہو؟ کہیں میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ بندہ عرض کرے گا، نہیں یا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، آج تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے وطن کے لیے چلا جا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کے سارے گناہ کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے بھاری واقعی کوئی چیز نہیں۔ اندازہ لگائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ لیکن یہ معاملہ ایسے آدمی کا ہے جو موحد ہے، توحید کا ماننے والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں غیر موحد لوگوں کے لیے بہت اچھا سبق ہے کہ وہ توحید کا اقرار کر لیں اور اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اس کی دیگر صفات میں شرک چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دائمی طور پر جہنمی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسے اللہ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے صاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو
تو مشرک آدمی کو اللہ نے گمراہ کہا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ باقی دنیا کا ہر ایک گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن کفر و شرک سے جب تک توبہ نہ کی جائے اس وقت تک دنیا میں یہ معاف نہیں ہو سکتا، لیکن مرنے کے بعد توبہ کا تصور ہی نہیں ہے، اور مشرک آدمی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ المائدہ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ جس آدمی نے شرک نہ کیا ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے ان کی سزا پوری ہونے کے بعد بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن مشرک نہیں جائے گا۔ دیکھیں، نبی کریم کی زبانی کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ زمین میں گھوم کر ان قوموں کا انجام اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ لیتے جو تمہاری طرح مشرکین تھے اور اپنے انبیاء کی دعوت توحید کا انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، اور ان کی بستیوں کے کھنڈرات اب تک ان کی ذلت و رسوائی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو اور جا کر دیکھو کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ پس اے نبی، آپ درست دین پر قائم ہو جائیں اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، جس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جو آدمی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کی راہ ہموار کرے گا، تاکہ اللہ ایمان اور عمل صالح والوں کو اپنے فضل سے اچھا بدلہ دے۔ وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ڈاکٹر لقمان سلفی رقم تراز ہیں، کفر و شرک کی تباہ کاری کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ نجات یعنی دین اسلام کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کی بربادیوں سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو دین و شریعت کی حیثیت سے قبول کر لیں اور اپنی زندگی میں اس کے احکام کو جاری و ساری کر لیں۔ اس روز قیامت کے آنے سے پہلے جب فرصت عمل ختم ہو جائے گی اور لوگ دو جماعتوں میں بٹ جائیں گے، ایک جماعت جنت میں بھیج دی جائے گی اور دوسری جہنم کے شعلوں کے حوالے کر دی جائے گی، جیسا کہ سورت کی آیت 14 میں آئے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ جس دن وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان گروہوں میں پڑ جائیں گے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں انسان کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرے۔ تو جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کرے گا، قیامت کے دن اسے اپنے کفر کا مزہ چکھنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے وہ اپنے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، تاکہ قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے وہیں بھیج کر ان کے اعمال و ایمان صالح کا اچھا بدلہ دے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، جس کو شک گزرے تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے، لیکن کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا، آخرت میں اس کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ ایمان تو توحید ہی کی بنا پر ہوتا ہے، لہذا اندازہ لگائیے کہ شرک کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک اور حدیث اس کی وضاحت فرما رہی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے توحید میں سے لوگوں کو سزا دی جائے گی حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے، اللہ کی رحمت خاص ان پر آئے گی،
وہ جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر لائے جائیں گے۔ پھر جنت والے ان پر پانی پھینکیں گے تو وہ اس انگوری کی طرح اگ پڑیں گے کہ جو سیلابی پانی میں اگتی ہے۔ پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ توحید پرست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توحید پرست گناہ نہیں کرتا، یا اگر گناہ کرتا ہے تو اس پر بات پرست نہ ہوگی، بلکہ اگر گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کے مطابق سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایسے ہی توحید پرست لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دنیا میں سب سے پہلا کام جو کہ انسان کو کرنا چاہیے وہ عقیدہ کی اصلاح یعنی توحید پرست ہونا ہے۔ اگر توحید پرست کا ہے تو پھر آخرت میں کامیابی ہے، ورنہ جہنم ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جن کا عقیدہ قرآن و سنت اور فہم و عمل صحابہ کرام کے منہج کے مطابق نہیں۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔